السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرتا ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرتا ہے. ماحول تو بڑا سرگرم ہے اس وقت، بڑا گرم ہے ماحول، لیکن ہمارے پاس برف باری ہو رہی ہے. ہمارے پاس سب جیسا اپنے پاس شبنم ہوتا ہے نا، یا ہوا میں بھی شبنم گر رہی ہے، برف کے لنڈے گر رہے ہیں، ویسا ٹھنڈی ہے. خیر الحمدللہ رب العالمین، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ سکون سے اپن سانس لے رہے ہیں، اور ان کی جنپتوں کو لگ رہے ہیں RSS کی. ڈیلی یہ لوگوں کے لیے ایک بھیانک خبر آ رہی ہے. ابھی آپ لوگ دیکھیے، یونائٹڈ اسٹیٹ ان کے اوپر پابندی عائد کرنے جا رہا ہے منڈے اور ٹیوزڈے تک، لیکن یہ لوگ بڑے چلا رہے ہیں، بڑی وہ لگا رہے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کے لگانے سے اور چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ لوگ ساری انسانیت کو گمراہ کرے بھائی. ہر دنیا میں، ہر کنٹری میں ہم سمجھتے تھے صرف بھارت میں بسے ہوئے یہ لوگ، لیکن نہیں بھائی، یہ ساری دنیا میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں. ہر طرف RSS ہے، ہر طرف پابندی عائد کی جا رہی ہے. RSS کو دیکھتے ہی گرفتار کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس تو تقریباً 11,000 چلر کچھ کویت میں گرفتار کیے گئے ہیں، اور 7,000 چلر قطر میں گرفتار کیے گئے ہیں. سعودیہ بھی اپنی پکڑ دھکڑ چالو کر چکا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں سعودیہ میں، دبئی میں یہ لوگ RSS والے چھپ رہے ہیں، پناہ لے رہے ادھر ادھر، غٹروں میں بھی جا کے چھپے یہ لوگ، بھگوے لہنگوں میں بھی. تو بھی پھر بھی ان لوگوں کو نکال لیا جائے گا، یہ لوگ کو نکال لیا جائے گا، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ جب پابندی عائد کرتا ہے تو ساری دنیا کو اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے. نہیں تو جو کنٹری نظر انداز کرتی ہے وہ کنٹری کے اوپر بھی پابندی عائد ہو جاتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ کا یہ ہے. تو بھائی یہ دیکھو، ہم کسی کو اذیت پہنچانے یا کسی کو تکلیف پہنچانے یا کسی کو نقصان کرنے، یہ ہمارا منصوبہ نہیں تھا. لیکن یہ RSS شروع سے ہمارے دیش میں، حالانکہ ہمارے پاس بھی ان کو 3 مرتبہ پابندی عائد کی گئی، لیکن یہ لوگ نامہ چینج کر کے پھر پیدا ہوتے گئے یہ لوگ. اور اب تو ایسا ماحول ہو گیا، ان کو چاہیے ہندو راشٹر، ان کو چاہیے اکھڑ بھارت، سمجھے. بہرحال ان کے خواب چکنا چور ہو گئے. پھر بھی یہ لوگ دیوانوں کے ویسا، پاگلوں کے ویسا اپنی کوتاہی برت رہے. یہ لوگ یہ دیوانے بنے کے باتیں کر رہے ہیں لوگ، اور ان کا ساتھ دے رہی ہے گودی میڈیا، نیچ میڈیا، ذلیل میڈیا، بکاؤ میڈیا. خاص کر گوسوامی کے لے جا کے اس کی بچھواڑ کو اتنا لال کرے اور اتنے مسئلے گھسے، پھر بھی اپنا یہ چلانا، یہ اڑلانا کتے کے ویسا اس کا یہ کم نہیں ہوا، گوسوامی کا پھر بھی کم نہیں ہوا. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات بتاؤں گا، یہ لوگ ایسا سدھرنے والے یا ایسا خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. جب تک ان کی اوقات ان کو نہیں دکھائی جاتی، جب تک ان کی، کیا بولوں بھائی، اب کیا ہے میرا معلوم، میرے منہ سے گالیاں بولے تو آ جاتی، لیکن پھر بھی ساودھانی برتنا پڑتا، سمجھے. جب گوسوامی کی جب بات آتی ہے تو میرا پارا پڑ جائے، ایک دم نکل جاتا بھائی، ایک دم BP ہائی ہو جاتا. گوسوامی کی جو اکھنڈ بھارت چاہیے تھا اس کو بھی، سمجھے. پوچھتا ہے بھارت، اب بھارت پوچھ رہا تو انہیں کا غائب ہو گیا، اب عالم پوچھ رہا تو انہیں کا غائب ہو گیا. غٹر کھا گیا، غٹر میں بنا لیے یا بھگوے میں چھپ گئے تم. گوسوامی، عرب گوسوامی. اب بولو، جو دنیا میں جو چل رہا ہے، جو پابندی عائد ہو رہی، جو جنپدوں کو لگ رہے ہیں ڈیلی، جو تمہاری اصلیت، تمہارے گھنونے چہرے بے نقاب ہو رہے، پردے فاش ہو رہے. اب کئی کو سانپ ڈوٹ گیا، آواز بیٹھ گئی، اب منہ سے نکلا نہیں جا رہا کچھ بھی. ہاں ارنب گوسوامی،
اور کہاں ہے ہماری ڈارلنگ، ہماری حبیب تھی روبی کا لیاقت؟ کدھر گئی ہے تو؟ اب بولنا دیش کے بارے میں کچھ، اب کچھ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے، بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، زہر اگلنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی 7 بجے سے شام کے 2 بجے تک، رات کے 2 بجے تک زہر کے علاوہ کچھ نہیں بانٹتے تھے، تو زہر کے علاوہ کچھ نہیں بانٹتے تھے، ختم ہو گیا زہر، زہر کھینچ لیے تمہارا۔ ہاں کہاں گئی روبی کا لیاقت؟ منہ تمہارا 6 نمبر، اور خیر نیچے سے تو تم 6 نمبر ہی ہے، نہ اس میں شامل ہے نہ اس میں شامل ہے، بیچ دھر گئے تم، یہ تو سارا سب کو معلوم ہو گیا، اب چھپا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کہاں گئی ہماری ارنب گوسوا میں روبی کا لیاقت؟ انجنا اوم کیچپ، اب بتاؤ، سچائی دکھاؤ، اب لوگوں کو واقف کراؤ، دنیا میں جو چل رہا ہے، جو حال حقیقت اب بیان کرو۔ اب سچائی بولنا نہیں جا رہی، سچائی بولنے سے خطرہ رہے۔ اب تم کو خالی پھینکنے کے، خالی زہر بانٹنے کے پیسے ملتے تھے، اب زہر بانٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کبھی تبلیغی جماعت، کبھی اہل حدیث، کبھی اہل سنت الجماعت، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اسلام کی شان میں گستاخی کرے، کچھ نہیں ملا۔ تمہاری تو جن پت کا انڈا، تمہاری ساری دنیا سے تمہارا بائیکاٹ ہو گیا، ساری دنیا میں پابندی عائد ہو گئی، اور پوری ہماری بھارت کی میڈیا کو تھو تھو ہوئی۔ حالانکہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کمار ہے، رویش کمار ہے، اور این ڈی ٹی وی ہے وہ اچھے چینل ہیں بھی، لیکن یہ بکاؤ چینلوں کی وجہ سے ان کی بھی مارکیٹ ختم ہو گئی، ان کا بھی کھانا خراب ہو گیا، ان کی بھی وہ ختم ہو گئی، بھائی اہمیت ختم ہو گئی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں، فی الوقت یہ آر ایس ایس کو سارے عالم میں بینڈ کر دیا گیا ہے۔ پیر منگل سے یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی یو این سی سی بھی ان کے اوپر پابندی عائد کر دے گی۔ اس کے بعد دیکھنے ہمارے دیش میں، کیونکہ جب جیسے ہی وہاں پہ پابندی عائد ہوتی ہے، ان کے اوپر پابندی عائد کرنا پڑتا ہمارے دیش میں، لیکن ہمارے دیش میں کون کرے گا؟ کس کو کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس خود منتری سے لے کے پورے منتریاں وہ آر ایس ایس کے چٹے، تو ان کے اوپر پابندی عائد کیسا ہوگی؟ یہ ہم کو دیکھنے والی بات ہو گئی۔ وہ بھی بہت جلد، بہت یعنی ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لیے بھی، کیونکہ پیر اور منگل آج کیا ہے، سنڈے ہے، پیر اور منگل کل اور پرسوں کے اندر ان کے اوپر ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ گٹروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، لیکن گٹروں میں بھی تمہارے کو رہنے نہیں دیں گے، گٹریں بھرنے نہیں دیں گے، ویسے بھرے ہوئے پہلے سمجھے۔ یہ کتنا گندا وائرس تھا یہ آر ایس ایس کا۔ چلو الحمدللہ دنیا ساری جاگ گئی، دنیا کو جگا کے دم لی ہم، جب تک خاموش نہیں بیٹھے، جب تک خاموش نہیں بیٹھے۔ الحمدللہ ہماری بابری مسجد کے ساتھ اندیکھی کرے، کیا حاصل ہوا؟ ساری دنیا میں تھو تھو کے علاوہ پھر بابری مسجد وہیں پہ بننے جا رہی ہے۔ کیا تم لوگ کون سے تمہارے مقصد میں کامیاب ہے؟ تو کون سے ارادوں میں تم لوگ کامیاب ہے؟ کون سا تم لوگ کام صحیح کرے جو تم کو یاد کریں گے؟ پورے 8 سال میں 80 سال پیچھے لے کے چلے گئے بھارت کو، 80 سال پیچھے لے کے چلے گئے۔ جس وقت تمہاری منہ کالا ہوگا تمہارا، انشاءاللہ کوشش کر کے پھر ہمارے بھارت کو، ہمارے دیش کو پھر وہی مقام پہ ہم لا دیں گے انشاءاللہ، پھر وہی مقام پہ لا دیں گے۔ سارے گو کھا کے متر پینے والے ہم کو انسانیت کے پاٹ پڑھانے لگے تھے، ہم کو اکھنڈ بھارت بنا تھا، ان کو اکھنڈ بھارت مل گیا، ہندو راشٹر بن گیا، تمہارے سپنے ہو گئے تمہارے، ہاں تمہاری جن پت کا انڈا تمہاری۔ بہرحال بابری مسجد کا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس پاک زمین پہ یہ لوگ ناجائز حرکتیں کرتے رہے، کبھی سوامیہ لاپتہ ہو گئے، تو کبھی
پائے لاپتہ ہو گئے، کبھی ندی کبھی طوفان بھرپا ہو گیا ادھر، کبھی ہمارے پاک جنا نکل کے لوگ نڑلے دبانے لگے. الحمدللہ رب العالمین، کدھر سے بھی یہ لوگ سکون کی سانس نہیں لے سکے، ہر طرح سے ان کو دبایا گیا. ہر بھئی یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا یہی حال ہونا تھا، یہی انجام ان کا ہونا تھا. جو یہ اسی کے لائق ہے، یہ لوگ اسی کے لائق ہے یہ لوگ. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، بابری مسجد کے لیے بھی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. وہ تو سارے نامہ ہے 11 آدمی کے، وہ لوگ کی زیر نگرانی انشاءاللہ بابری مسجد کا کام چالو ہوگا. اور ٹیمپل تو وہاں پہ نہیں بنے گا، ٹیمپل کے لیے کوئی دوسری جگہ یہ لوگ آسام میں کوئی بنانے کی بات چل رہی ہے، یہ معلوم ہوا ہے. اس کے پختہ ثبوت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ثبوت ہونے تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے. اس کے باوجود یہ لوگ ناجائز اور یہ حرام خور سوامیاں بس کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ کر لیں دو لاکھ کرنے جو کوشش، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ کوشش کر کے لوگ جانوں سے جانا، یہ ہمارا مقصد ہے. یا اللہ نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.